امریکہ اور ایران کے جو ڈیلیگیشنز ہیں پاکستان پہنچ رہے ہیں، دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم ہیں نواف سلام، ان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ جنگ بندی کے بعد سعودی عرب اور ایرانی وزراء خارجہ کے درمیان پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ارحم خان، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست راؤنڈ اپ۔ آج 10 اپریل ہے اور آج وہ دن ہے جب پاکستان کو متفقہ آئین ملا تھا، اور آج اس دن کی یاد ہم ایک ایسے وقت میں منا رہے ہیں جب پوری دنیا میں ایک ہی ملک کا نام گونج رہا ہے، وہ ہے پاکستان۔ ایک ہی شہر خبروں میں ہے، وہ ہے اسلام آباد۔ اور جس وقت میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں، اسی لمحے امریکہ اور ایران کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ تو دنیا بھر کے جو صحافی ہیں وہ پاکستان کا ویزا لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ یہ یقینی طور پر غیر معمولی لمحات ہیں، اور آج ہر پاکستانی کے دل میں فخر اور زبان پر شکر ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ سیز فائر کو سبوتاج کرنے کی جو تمام تر کوششیں ہیں وہ ناکام ہوئیں، اور پاکستان کی ایفرٹ سے شروع ہونے والی جو ایک پیس پروسیس تھا وہ اب آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، سیکیورٹی انتہائی سخت ہے، ریڈ زون جانے والے تمام تر جو راستے ہیں ان کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کی بات کریں تو مقامی طور پر آج بھی وہاں پر چھٹی ہے۔ دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر ہیں، کیوں نہ ہو، کیونکہ گزشتہ 1-1.5 ماہ سے جاری شدید تنازع جس سے پوری دنیا براہ راست متاثر ہو رہی تھی، اس کا ایک دیر پا حل نکالنے کے لیے سب ایک میز پر اکٹھا ہو رہے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے۔ اس سے پہلے بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، ان کی ملاقات ہوئی ہے چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ان مذاکرات سے پہلے۔ اس کے علاوہ لبنان کی جانب سے ریکویسٹ آئی ہے پاکستان کو کہ بھائی جو حملے ہیں اسرائیل کی جانب سے ان کو رکوانے میں پاکستان جو ہے نا وہ تعاون کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آج کے راؤنڈ اپ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے جس خبر کا میں نے ذکر کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی جو وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہی کی وجہ سے جو آج دنیا میں امن ہوا ہے وہ ان کی ایفرٹس کی وجہ سے ہی ہیں۔ اچھا جی، ڈیٹیلز تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر خطے میں جو پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اعلامیہ جو سامنے آیا ہے اس کے مطابق پاکستان کی جانب سے فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی جو پیش رفت ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر انہوں نے کشیدگی میں حالیہ کمی پر اطمینان کا بھی اظہار کیا، اور تمام جو فریقین ہیں ان پر جنگ بندی برقرار رکھنے اور پیشنس کا مظاہرہ جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ اچھا جی، جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان کی جانب سے خطے میں پائیدار امن کے لیے ثالثی کردار جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے تمام جو فریقین ہیں ان کی جانب سے جو صبر و تحمل ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور جو اعلامیہ آیا ہے اس کے مطابق وزیر اعظم نے اس عمل میں شامل فریقین کے عزم کو بھی سراہا ہے۔ اچھا جی، اب وزیر اعظم کی جانب سے جو آنے والے وفود ہیں ان کو پاکستان کے دورے کی باضابطہ دعوت کا اعادہ کیا گیا، اور پاکستان کی جانب سے وفود کو مکمل سہولت اور بھرپور تعاون فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، کیونکہ اب بہت کم وقت ہے ٹاکس شروع ہونے میں، تو اس سے پہلے ایک جو ملاقات ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا، اب دوسری خبر جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی وہ لبنان کے حوالے سے تھی، اور اسرائیل کے جو اٹیکس تھے وہ جاری تھے، جس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ وہ اب اس کے اندر بھی تھوڑا سا وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور لبنان نے جو ہے وہ اسرائیل کے حملوں کو فوری ختم کروانے کے لیے پاکستان سے تعاون جو ہے وہ مانگ لیا ہے، اس کی ریکویسٹ کی ہے۔ اور اس حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے جو وزیر اعظم ہیں نواف سلام، ان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اوبویسلی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس سارے جو پروسیس میں، اور لبنان کے اوپر چونکہ اٹیکس جس طرح میں پہلے ذکر کر چکی ہوں وہ نہیں رکے تھے۔ اچھا جی، وزیر اعظم نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی جانب سے جارحیت کی شدید مذمت کی ہے، اور لبنان میں ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا بھی اظہار کیا ہے۔ اور اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے، اور اسی جذبے کے تحت ایران اور امریکہ کے درمیان
امن مذاکرات کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جو ڈیٹیلز مزید سامنے آئی ہیں اس کے اندر لبنانی وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی امن کی جو کوششیں ان کے اوپر ان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور لیبنان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے لیبنان اور ان کی جو عوام ہے اوپر حملوں کو فوری ختم کروانے کے لیے پاکستان سے تعاون طلب کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا ہے، کیونکہ جو سچویشن ابھی چل رہی ہے لیبنان میں اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے بھی بڑی سخت جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ آئی، امریکن پریزیڈنٹ کی میں بات کر رہی ہوں، اور اسی کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ سخت اسٹیٹمنٹس سامنے آئیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے لیبنان کا چیپٹر، اس کو بھی جو ہے نا آبویسلی جو حملے ہیں ان کو رکوانے کے لیے، ان کو ختم کرانے کے لیے پاکستان آبویسلی اپنا کردار ضرور ادا کرے گا۔ اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ رابطہ ہوا ہے اور وہ کافی عرصے کے بعد ہوا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد سعودی عرب اور ایرانی وزراء خارجہ کے درمیان پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی اور سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں شہزادہ فیصل بن فرحان، ان کے درمیان یہ ٹیلی فونک رابطہ کشیدگی یہ جب جنگ بندی کے بعد پہلا ہوا ہے۔ آبویسلی ہم جیسا سے دیکھ رہے تھے کہ ایران، سعودی عرب، UAE جو بھی سچویشن ایک چل رہی تھی اس کے اندر خدشہ یہی تھا کہ شاید جو ہے نا وہ کشیدگی زیادہ بڑھ جائے، لیکن جنگ بندی کے بعد یہ رابطہ ہونا یہ ایک اچھی اور پازیٹیو بات ہے۔ اچھا، سعودی وزیر خارجہ کے مطابق جو شہزادہ فیصل بن فرحان نے جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی ان کو ٹیلی فون کیا، اور سعودی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا، اور دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کو کم کرنے اور استحکام کے اقدامات پر زور دیا۔ تو یہ جو پہلا سرکاری رابطہ ہوا ہے دونوں ممالک کے درمیان، جس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک پازیٹیو سائن ضرور ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں جو وزیر دفاع خواجہ محمد آصف ہیں، ان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کہا کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے اس کو الحمدللہ ضمانت مل گئی ہے، اور آبویسلی ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت جس طرح سے ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھارت نے جس طرح سے ہمیں للکارا، ہم نے بھارت کی مانگ کا جو سندور ہے وہ اجاڑ دیا، دھول چٹائی، اور دنیا نے ہمارے جو محافظ ہیں ان کا لوہا مانا۔ جو انہوں نے بیان دیا ہے تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد بہت کم ایسے مواقع ہیں جنہیں ہم تاریخ و عہد ساز کہہ سکتے ہیں۔ پہلا موقع تب آیا جس دن نواز شریف نے سٹینڈ لیا اور اپنے دفاع اور ایٹمی دھماکے کیے اور 25 سال کی محنت رنگ لائی، ہم ایک اب ایکسکلوسیو کلب کے رکن بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب 1 سال بعد پاکستان بین الاقوامی سفارتکاری کا محور اور امن کا داعی ہے۔ پاکستان اپنے خطے اور جو بھائیوں میں صلح کا پیامبر ہے، ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ مرکوز ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے آخر میں لکھا کہ پاکستان کو اللہ سرخرو کرے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ بالکل ہم سب کی بھی یہی دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور یہ جو اس وقت پوری دنیا کے جو حالات بنے ہوئے تھے اس کے اندر جس طرح سے پاکستان نے سٹینڈ لیا، پاکستان نے جس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا، وہ واقعی قابل ستائش ہیں۔ آگے آنے والے دنوں میں جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی، فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ بھی ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔